ماں باپ اگر کسی کے ناراض ہیں تو کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، نہ نماز قبول ہوتی، نہ قرآن کریم کی تلاوت قبول ہوتی، بلکہ اس اگر ناراض ہیں تو نہ جانے جوانی کے اندر، زندگی کے اندر کیسی کیسی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کے ماں باپ حیات ہیں آپ ان کی خدمت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت أقدام الأمهات۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، أو كما جاء في الحديث۔ محترم حضرات اور معزز سامعین عظام، میرے عزیز ساتھیوں، نوجوانوں اور اسٹیج پر علماء دین تشریف فرما ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان، اس کا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو دین کی باتیں سننے کے لیے منتخب فرمایا۔ میرے نوجوانوں اور دینی بھائیوں، میں نے خطبے کے اندر ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، اسی کے تحت میں آپ سے گفتگو کروں گا۔ اللہ مجھے صحیح صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے نوجوانوں، آج ہمارے معاشرے کے اندر نہ جانے کیسی کیسی برائیاں جنم لے رہی ہیں، انہی میں سے ایک برائی یہ ہے کہ آج کا نوجوان اپنے ماں باپ کا ادب نہیں کرتا، ان کی عزت نہیں کرتا۔ اسی کے تحت اللہ نے اپنے کلام کے اندر ارشاد فرمایا: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ نوجوانوں کو مخاطب کرتا ہے: اے نوجوانوں، جب تمہارے ماں باپ تمہاری موجودگی میں اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، تمہارے ماں باپ تمہاری موجودگی میں ایک یا دونوں بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائے تو میرا اللہ یہ حکم نافذ کرتا ہے، میرا اللہ یہ آرڈر جاری کرتا ہے: فلا تقل لہما اف، کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو اف بھی مت کہو۔
اپنے بوڑھے ماں باپ کو اف بھی نہ کہو. اگر آپ نے اف کہا تو ان کا دل پھٹ جائے گا، ان کا دل چھلنی چھلنی ہو جائے گا. اے نوجوانوں، میرا اللہ نے یہ حکم نافذ کیا کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے سامنے اپنی جوانی کو بلند نہیں کرنا، اپنی جوانی کو اونچا نہیں کرنا، بلکہ اپنے ماں باپ کے سامنے کس طرح کھڑا رہنا ہے. اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ کہ تیرے بازو جھکے ہوئے ہوں تو اپنے کاندھوں کو اپنے ماں باپ کے سامنے پست کیے ہوئے ہوں. میرا اللہ یہ حکم نافذ کرتا ہے. لیکن آج ہم اپنے ماں باپ کو نہ جانے کیسی کیسی باتیں کہہ دیتے ہیں. میرا اللہ نے کہا، آگے ارشاد فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اے نوجوان، جب تو اپنے ماں باپ سے بات کرے تو آپ بات ایسی کریں کہ آپ کی زبان سے پھول جھڑتے ہوں. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا کہ جب ماں باپ سے بات کریں تو ایسے کریں کہ آپ کی زبان سے پھول جھڑتے ہوں. لیکن آج کا نوجوان والدین کے ساتھ نہ جانے کیسے کیسے سلوک کرتا ہے. میں یہ کہتا ہوں جو والدین کے ساتھ، جو اولاد والدین کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آتی ہے، جو اولاد والدین کا ادب نہیں کرتی ہے، جو اولاد ماں باپ کا کہنا نہیں مانتی ہے، جو اولاد ماں باپ کے حکم کی پیروی نہیں کرتی ہے، تو ان کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس اولاد سے ماں باپ ناراض ہے اللہ اس سے ناراض ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس اولاد سے ناراض ہے. جس اولاد سے ماں باپ ناراض ہے اللہ کے فرشتے اس سے ناراض ہے، تابعین اس سے ناراض ہے، پوری مخلوق کائنات کی جتنی بھی مخلوق ہے تب اس سے ناراض ہے. اس لیے میرے نوجوانوں، ماں باپ کا اللہ نے بہت بڑا مقام عطا کیا ہے. اسی طریقے سے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک نوجوان، ایک بوڑھے اور ایک بوڑھی تھی، ان کے ایک اولاد پیدا ہوئی. انہوں نے اس کو بڑا انجینئر بنایا، ڈاکٹر بنایا. لیکن جب وہ انجینئر بن جاتا ہے اور جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ سے کہتا ہے کہ مجھے سعودیہ عرب جانا ہے پیسہ کمانے کے لیے. کیا کہتا ہے کہ مجھے سعودیہ عرب جاتا ہے پیسہ کمانے کے لیے. کیوں؟ ماں باپ بیمار ہیں، گھر چارپائی پر پڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ دولت کا پجاری سعودیہ عرب جاتا ہے اور سعودیہ عرب جا کر کے وہاں حج کرتا ہے. 1 سال حج کیا، 2 سال حج کیے، 13 سال حج کر رہا تھا. جب 13واں سال کا وہ حج کر رہا تھا تو اچانک سے ایک آواز آتی ہے، اے انجینئر تیرا حج یہ قبول نہیں ہے. پریشان ہو جاتا ہے، کیا کروں؟ 1 حج ہو گیا، 2 حج ہو گئے، 3 حج ہو گئے، 13 سال حج کرتے کرتے ہو گئے. کیا کروں؟ کس کے پاس جاؤں؟ کہاں جاؤں؟ وہ پریشان ہو جاتا ہے. اسے سفید لباس کے اندر ایک بزرگ ملتے ہیں اور ان سے اپنا معاملہ بتاتا ہے کہ فلاں فلاں میرے ساتھ اس طریقے سے ہوا ہے. وہ بزرگ سمجھ جاتے ہیں اللہ والے تو اللہ والے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جاؤ اپنے ماں باپ کی خبر لو جا کر کے. تو وہ نوجوان سعودی عرب سے اپنے گھر آتا ہے
اور جیسے ہی گھر کے اندر گلی کے اندر آتا ہے تو دروازے پر جاتا ہے اور دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، کوئی آواز اندر سے نہیں آتی، کوئی صدا، کوئی آواز اندر سے نہیں آتی، پریشان ہو جاتا ہے، زور سے کنڈا کھٹکھٹاتا ہے، زور سے دروازے کو توڑ کر کے اندر داخل ہوتا ہے، دیکھتا کیا ہے کہ سامنے ایک چارپائی پر ایک جسم کا ڈھانچہ پڑا ہوا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے یہ میری بوڑھی ماں ہے، وہ جا کر کے کہتا ہے ماں میں آ گیا ہوں۔ ماں کی زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں، ہونٹ ہل رہے ہیں، وہ نوجوان ماں کے ہونٹوں سے اپنا کان لگاتا ہے، ماں کیا کہتی ہے، اے ربا میری گزرنی تھی گزر گئی، میرے بیٹے کو سلامت رکھنا۔ ارے وہ بیٹا جو مال کا پجاری بن کر، دولت کا پجاری بن کر، ماں باپ کو بیمار چھوڑ کر وہ سعودی عرب پیسہ کمانے کے لیے جاتا ہے، وہ ماں کیا کہہ رہی ہے، اے ربا میرے بیٹے کو سلامت رکھنا۔ آخر کار اس نوجوان نے اپنی ماں کو اپنی آغوش میں لیا۔ اللہ کو ادائیں پسند ہوتی ہے، اللہ نے اس نوجوان کی ادا کو پسند کیا اور اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد وہ تدفین کے بعد سعودی عرب جاتا ہے اور 14ویں سال کا حج کرتا ہے۔ جیسے ہی طواف وداع کا آخری چکر لگاتا ہے تو غیب سے آواز آتی ہے، اے انجینئر 13 سال کے جو حج تو نے کیے تھے وہ بھی قبول، اور جو تو 14ویں سال کا حج کر رہا ہے تیری ماں کی دعا سے وہ بھی قبول۔ تو اس لیے میرے نوجوانوں، دینی بھائیوں، ماں باپ اگر کسی کے ناراض ہیں تو کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، نہ نماز قبول ہوتی، نہ قرآن کریم کی تلاوت قبول ہوتی، بلکہ اس اگر ناراض ہیں تو نہ جانے جوانی کے اندر، زندگی کے اندر کیسی کیسی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے میرے نوجوانوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کے ماں باپ حیات ہیں آپ ان کی خدمت کریں اور ان کے کپڑوں کا انتظام کریں اور ان کے لیے اچھے کھانے پیش کیے جائیں۔ میرے نوجوانوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔